صدر آصف سے مختلف ممالک کے نامزد سفراء کی ملاقات کرنے والوں میں مراکش، سوئٹزرلینڈ اور فلپائن کے لیے نامزد سفراء شامل۔ تمام دوست ممالک کے ساتھ کاروباری اور سرمایہ کاری کے شعبے میں مزید تعاون کے خواہاں ہیں۔ آصف علی زرداری کی گفتگو، کہا سفراء تجارتی، معاشی، سفارتی تعلقات مضبوط بنانے کے لیے کام کریں۔ صدر کی نامزد سفراء کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے ڈنمارک کے سفیر کی ملاقات۔ ڈینش کمپنی کا 100 پاکستانی انجینئرز کے لیے تربیتی پروگرام کا فیصلہ۔ توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ پاکستانی انجینئرز کے لیے تربیتی پروگرام کا خیر مقدم کرتے ہیں، معدنی وسائل کی پروسیسنگ بہتر بنانے کے لیے گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ علی پرویز ملک کی ڈینش سرمایہ کاروں کو حکومتی سطح پر ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ ملکی سیاسی اور عسکری قیادت کا ملک مخالف مہم کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی اور صوبائی قیادت کی بڑی بیٹھک۔ اجلاس میں عسکری اور سول قیادت چاروں صوبوں بشمول آزاد کشمیر، گلگت سے نمائندوں کی شرکت۔ اجلاس میں جعفر ایکسپریس حملہ آوروں کو بے نقاب کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیے کو مضبوط کرنے پر اتفاق۔ دہشت گردوں اور شرف پسندوں کے سدبات کے لیے مؤثر اور سرگرم بیانیہ بنانے کی ہدایت۔ قومی بیانیے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر مواد نشر کیا جائے گا۔ کلائمیٹ فائننسنگ کے تحت پاکستان کو $1.3 ارب ملیں گے۔ پاکستان کے ساتھ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام اور کلائمیٹ فائننسنگ پر الگ الگ فنڈز کی فراہمی پر بات چیت ہوئی۔ ڈائریکٹر IMF کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان کے ساتھ کلائمیٹ فائننسنگ پر بات چیت چل رہی ہے۔ پاکستان کو IMF پروگرام میں $7 ارب ایک ساتھ میں ملنے ہیں۔ نئی قسطوں کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ 25 مارچ کو ہو گیا۔ کامیاب جائزہ مذاکرات کے بعد پاکستان کو $1 ارب ملیں گے۔ وفاقی حکومت کا بجلی صارفین کو مزید ریلیف دینے کا فیصلہ۔ بجلی $1.71 فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع۔ وفاقی حکومت اپریل سے جون تک 3 ماہ کے لیے سبسڈی بڑھائے گی۔ درخواست پر نیپرا اتھارٹی 4 اپریل کو سماعت کرے گی۔ ڈسکوس اور KE صارفین کو $1.71 فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ لائف لائن صارفین کے علاوہ اس کا اطلاق تمام صارفین پر ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور ججز کے درمیان کیس ٹرانسفر پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ جسٹس بابر ستار کی سروس سے متعلقہ کیس کی سماعت سے معذرت۔ چیف جسٹس نے جسٹس بابر ستار کے بینچ کو ہی کیس سننے کے ایڈمنسٹریٹر کو آرڈر کو جاری کر دیا۔ جسٹس بابر ستار کہتے ہیں کیس دوسرے بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے واپس بھیجا۔ ناقابل فہم طور پر کیس دوبارہ اس عدالت کو بھیج دیا گیا۔ چیف جسٹس کے انتظامی سائٹ پر ریمارکس کے ساتھ فائل بھیجی گئی، یہی بینچ کیس کو سنے گا۔ اسلام آباد میں ڈمپر الٹنے سے کئی گاڑیاں دب گئیں، 4 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ افسوسناک حادثہ پنڈی کے سنگم IJP روڈ پر پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق ریت سے بھرا ڈمپر بریک ہونے کی وجہ سے گرا، جس کے نتیجے میں رکشے میں سوار مسافر ڈمپر کے نیچے دب گئے۔ DC اسلام آباد کا کہنا ہے ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ بے سہارا یتیم بچوں کے خستہ حال ادارے ماڈل چلڈرن ہوم میں تبدیل۔ لاہور انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز کی زیر نگرانی سمن آباد میں جدید سہولیات سے آراستہ پہلے ماڈل چلڈرن ہوم کا قیام۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا چلڈرن ہوم کا دورہ، بچوں کے لیے ماڈل ہوم میں فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے بچوں میں عیدی اور عید گفٹ بھی تقسیم کیے۔ چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں، مارکیٹوں اور بازاروں میں گہما گہمی عروج پر، خواتین اور مردوں کے ساتھ بچے بھی پرجوش۔ بازاروں میں لگے منفرد اور خوبصورت جیولری سٹالز، خواتین کا رش بڑھ گیا۔ خواتین کے بیوٹی سیلون میں بھی رش بڑھنے لگا۔ عید کا تہوار خوشیوں اور نئے لباس کے ساتھ خواتین اپنی تیاریوں میں مصروف۔ اور ملک بھر میں جمعۃ الوداع اور یوم القدس عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعائیں، مختلف شہروں میں ریلیاں نکال کر مظلوم فلسطینیوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ اسلام آباد، کراچی، پشاور، کوئٹہ، لاہور میں جمعۃ الوداع کے اجتماعات کا انعقاد۔ ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جمعۃ الوداع کے روح پرور اجتماعات۔ مسجد اقصی میں نماز جمعہ کا بڑا اجتماع۔ امت مسلمہ کے اتحاد، خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیں۔